اسی لیے عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، اگر ہمارے دل صاف ستھرے ہوتے تو کبھی قرآن سے سیراب نہ ہوتے، قرآن سے کبھی ہمارا پیٹ نہ بھرتا، قرآن سے کبھی ہم آسودہ نہ ہوتے، قرآن پڑھ کر کے کبھی انسان کی طبیعت سیر نہ ہوتی اگر واقعی میں ہمارے دل پاک اور صاف ہوتے۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن کے اوپر پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا، بنگلور کے ایک عالم دین نے اسی کورونا کے دور میں پورا قرآن یاد کر لیا، 1.5 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ ہمارے اتر پردیش میں مئو کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالعلی ازہری، جو بعد میں لندن میں جا کے رہنے لگے تھے۔ مئو میں رہتے تھے وہ، رمضان میں چھٹی میں گھر آئے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں اتفاق سے اس سال تراویح کے لیے حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہو سکا، اس زمانے میں ادارے بھی کم تھے اور ہماری جماعت میں حفاظ کی بھی کمی تھی۔ مولانا عبدالعلی ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ 1 پارہ قرآن یاد کرنا شروع کیا، 1 پارہ قرآن یاد کرتے اور کھڑے ہو کر کے تراویح میں پڑھا دیتے۔ 1 مہینے میں قرآن کو انہوں نے یاد کر لیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، فارسی کی کہاوت ہے، آپ ہمت کریں گے۔ سعودی عرب میں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور قرآن کی تلاوت کو سن کر کے انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو یاد کرنا اور اس سینے میں قرآن کو اتارنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کو یہ سعادت مل گئی اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ میرے عزیزوں، آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے، ممبروں پر بھی پڑھا جا رہا ہے، جلسوں اور تقریروں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، مگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، میرا اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی ہم نے اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا نازک سا دل ہے، قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ آج قرآن کیوں نہیں ہمارے دلوں کی حالت بدل رہا ہے؟ کیونکہ دل ہمارے بڑے کٹھور ہو چکے ہیں، دل ہمارے بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ اس قرآن کو سن کر کے اور پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے تھے، صحابہ رونے لگتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے اوپر سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے پیارے نبی قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اے میرے حبیب، وہ دن بھی کون سا دن ہوگا جب ہم آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا، اے عبداللہ بس کرو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا احساس آپ کو جو ہوتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ یہ قرآن سن کے ہماری آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں نکلتے؟ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ کے موبائل پر گانے بج رہے ہیں، مسلمان کے گھروں میں آج میوزک بج رہا ہے۔ کاش آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا اور سنا جاتا۔ اماں عائشہ کو دیکھیے، اماں عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کا بھانجا، ان کا بھتیجا اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میری پھوپھی جان سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی نماز کے اندر، اور اس آیت پر پہنچی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی تھی اماں عائشہ کہ جنتی جب جنت پہ جائیں گے تو کہیں گے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اماں عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی تھی۔ ان کا بھتیجا کہتا ہے، میں مارکیٹ چلا گیا، میں بازار چلا گیا
اور سودا سلف لینے کے بعد اور بڑی دیر کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تیرا احسان ہوا ہم پر کہ تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ یہ آیت سن پڑھ کر کے اما عائشہ رو رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، نہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں نہ غور